خالق ارض و سماوات کی بے پناہ حمد و ثنا اور سید ولد آدم شفیع المذنبین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر درود و سلام کے بعد رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد تسلسل کے ساتھ پچھلے خطبات جو ہمارے چل رہے ہیں وہ اذان، وضو اور اس کے ساتھ اذان کا جواب، اذان کے کلمات، پھر مسجد کی طرف آنا، نماز میں کھڑے ہونا اور نماز میں کیا پڑھنا، یہ تسلسل سے آپ گفتگو ہماری سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے رمضان المبارک بھی قریب ہے، وہ برکت والی، رحمت والی گھڑیاں بہت قریب آ چکی ہیں۔ ایک خیال تھا کہ میں اس طرف گفتگو کرتا، لیکن بہتر یہی لگا کہ پہلے اس موضوع کو مکمل کیا جائے۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم کم از کم ہمارے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اور پچھلے جمعہ میں تعوذ و تسمیہ دو چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا اور اللہ کے نام سے آغاز کرنا۔ انسان جب دیکھتا ہے زندگی کے معاملات میں کہ اس کا دشمن بھاری ہے، طاقتور ہے، تو وہ اس سے بڑے طاقتور کی پناہ طلب کرتا ہے، بڑے طاقتور کی پناہ طلب کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن سے محفوظ رہ سکے۔ شیطان بڑا دشمن ہے ہمارا۔ ہم ایسی ذات سے پھر پناہ طلب کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے طاقت والا ہے، جو عزیز ہے، غالب ہے۔ ہم اس سے پھر پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے مالک، ہم کمزور ہیں، تو ہمیں پناہ عطا فرما دے کہ یہ شیطان، اس کے وسوسے، اس کی پھونکیں، اس کے اثرات ہم تک نہ پہنچے۔ وسوسے تو وہ بہت ڈالتا ہے، گمراہ کرنے کی کوششیں بہت کرتا ہے، پھسلاتا ہے، جگہ جگہ پہ پھسلاتا ہے۔ یہاں تک پھسلاتا ہے کہ کبھی کوئی عام ہمارے جیسا بندہ ہو تو اس کو پھسلا دے، دیکھا آواز کیسی، دیکھا یہ گفتگو کیسی کرتے ہیں، ان کی زبان میں تاثیر، وہ بندہ ایسے پھول جاتا ہے کہ میرے پیچھے 4 بندے آ رہے ہیں۔ وہ کبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ علماء کے لیے یہ بہت مہلک معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی یہ کہہ دے جی کیا بات ہے جی ان جیسا، اور بندہ تھوڑا سا اپنے بازو پھلا لے کہ ہاں یار میں کچھ بن گیا ہوں، استغفر اللہ۔ یہ بھی شیطان کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ان کا علم تو جی کیا ہی کہنے۔ چھوٹا سا ایک معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پیغام بھیجا ہے، میرے موسیٰ یہ بات آپ نے کیا کہی کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، جائیے فلاں جگہ پر جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں جائیے، میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا۔ ساتھی کو لیا، شاگرد کو ساتھ لیا، سامان لیا کھانے پینے کا، ایک مچھلی ساتھ رکھ لی، کہ جہاں یہ زندہ ہو کر کے دریا میں جائے گی وہی وہ ٹھکانہ ہوگا جہاں ہمارا بندہ آپ کو ملے گا۔ چلے گئے، سفر کرتے کرتے آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے تو یاد آیا، پوچھا، تھکاوٹ محسوس ہوئی، شاگرد سے کہنے لگے آتینا غداءنا، لاؤ بھئی کھانا لاؤ، میرے پاس بھوک لگی ہے۔ وہ شاگرد یاد کر کے کہنے لگا حضرت
راستے میں جب ہم تھک گئے تھے، آرام کر رہے تھے، سو گئے تھے، وہاں مچھلی جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی اور عجیب سا راستہ اس نے بنایا۔ یہ سورہ کہف کی ساری باتیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو سناتا، یہ بات بتاتا، میں بھول گیا۔ ہم آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ واپس پلٹے، موسیٰ اور یوشع بن نون ان کے شاگرد واپس پلٹے، ہمارا ایک بندہ مل گیا۔ دونوں کی گفتگو ہوئی اور گفتگو میں وہ ایک کشتی پر سوار ہونے لگے۔ کشتی میں سوار ہوئے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ایک پرندہ آ کر کے کشتی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ یہ صحیح بخاری کی آگے حدیث ہے۔ اس پرندے نے پانی میں چونچ ماری، پانی لینے کے لیے پرندے نے چونچ ماری اور وہاں سے جانے لگا۔ تو خضر علیہ السلام، جنہیں ہم خضر علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ تیرا اور میرا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ چڑیا پانی کا قطرہ لے کر کے اڑ گئی، اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے۔ تو کبھی تکبر میں بڑا نمازی ہوں، مبتلا کر دیتا ہے، تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان کہ تیرے جیسا بندہ اتنے سالوں سے، دیکھو نا، اتنے، ہمارے تو خیر اتنا بڑا معاملہ بھی یہ نہیں رہا۔ میں تو ایک ایسے بزرگ کو ملا اور خاص طور پہ جا کے ملا، 35 سال بیت گئے، کبھی تکبیر اولیٰ ان کی مس نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار میں بھی کوشش کروں کہ آقا نے کہا 40 دن جو تکبیر اولیٰ کسی نماز کی مس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ کوشش کرتے کرتے 35-36 دن پر بہت مشکل سے پہنچ پائے، اور 35 سال ایک بندہ تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹ رہی۔ تو ایسے بعض اوقات پھر شیطان ایسے بھی بندوں کو وسوسے۔ چلیں بات دوسری طرف جائے گی، تو اللہ سے پناہ طلب کر لینا، یا اللہ شیطان بڑا دشمن ہے، میں کمزور ہوں، مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے کہ یہ وسوسے پیدا کرے گا، یہ خیالات پیدا کرے گا، یہ بدگمانیاں پیدا کرے گا۔ بدگمانیوں کے بارے میں آقا نے فرمایا نا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں آقا، تو ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھی اور آقا کے پاس بیٹھ گئی۔ میاں بیوی اب باتیں کرتے کرتے ٹائم زیادہ ہو گیا، اب آقا علیہ السلام ساتھ اٹھے، مسجد کے دروازے تک آئے، ماں صفیہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ اب وہاں پہ کھڑے کچھ پھر میاں بیوی کی کوئی بات چل پڑی، تو 2 صحابی گزر رہے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ پر سلام، وعلیکم السلام، وہ چلے گئے۔ پھر آواز دی بھی بات سنو جانے والو، ادھر آؤ، واپس پلٹ کے آؤ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے بارے میں بدگمانی کرنی تھی۔ کہا نہیں، شیطان تمہارے ذہنوں میں بات بٹھا سکتا تھا کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں کس کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بدگمانی پیدا کرتا تمہارے ذہنوں میں نے اس کو پہلے تمہارے سامنے بات کو واضح کر دیا تاکہ شیطان بدگمانی پیدا کر ہی نہ سکے۔ یہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، یہ اس سے پہلے ایک لفظ محذوف مانا جاتا ہے۔ آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں اللہ کے نام سے کیجئے، بسم اللہ سے آغاز کیجئے۔ وضو کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا ہے۔ اللہ کے نام سے کیا مطلب؟ یہاں محذوف کہتے ہیں ابدعو ہے، میں اس کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں اللہ کے نام پر۔ ابدعو بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے اس کام کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کوئی بھی آپ کام کرنے لگے، اور اگر آپ قرآن کریم پڑھنے لگے ہیں تو وہاں لفظ محذوف مانا جائے گا اقرأ، میں پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں آئیں گی،
اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ ابدؤ اور اقرأ اس کے پہلے ابتدا میں محذوف لفظ مانے جائیں گے، اور اس کے بعد رحمان اور رحیم ہے، لیکن چلیں آگے یہ فاتحہ میں بھی الفاظ آئیں گے، ان پر وہاں بات کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، یہ دعا ہے۔ کوئی سی بھی نماز ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ سنن ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی نماز ہے جس کے ساتھ لفظ نماز آئے گا آپ اس میں فاتحہ پڑھیں گے۔ اور یہ عظیم ترین چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی قرار دیا قرآن کریم میں، کہ میں نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا اور 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات میں نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں جبریل امین علیہ السلام آ گئے، اور ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ سب نے دیکھا جیسے اوپر کوئی چیز پھٹی ہے، کوئی چیز کھلی ہے۔ جب سب کی نگاہیں یوں گئیں تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ ایک فرشتہ اترا، اس نے آ کر کے سلام کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیٹھ گیا، کہا جی یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر بھی کبھی نہیں آیا۔ بھئی کس طرح آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو 2 نوروں کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری 2 نوروں کی جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا ایک فاتحہ ہے، ایک اختتامیہ ہے سورہ بقرہ کا، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور سورہ فاتحہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس کے بہت ساری نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اسے فاتحۃ الکتاب کہا۔ فاتحہ ہوتا ہے کھولنے والی، ہم کہتے ہیں نا جو لفظ ہوتا ہے فلاں کی دکان کا افتتاح ہوا، افتتاح اوپننگ ہونا، کھولنا، آغاز ہونا، تو فاتحۃ الکتاب قرآن کو کھولنے والی کتاب، آغاز کرنے والی قرآن کی کتاب، کتاب کا آغاز کرنے والی سورہ۔ اس کو شافیہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں کہا؟ کچھ صحابہ کرام جا رہے تھے کہیں سفر پہ، راستے میں ایک گاؤں پڑا، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ اس بستی والوں نے انکار کر دیا، بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے کھلاتے پڑے تمہیں؟ اب یہ جانے لگے تو اتفاقاً اس بستی کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ جب کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تو وہ تڑپنے لگا۔ اب ان میں سے ایک بندہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا کہ تم میں سے کوئی اگر دم وغیرہ جانتا ہے، ہمارے سردار کو کسی بچھو وغیرہ نے ڈس لیا ہے، اسے دم کر دے، اللہ اسے شفا دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، اب ہم نے تمہیں کہا تھا ہمیں کھلا دو، کچھ مسافر نے کھلایا نہیں، اب ہم دم تو کریں گے لیکن 30 بکریاں لیں گے۔ ٹھیک ہے تم دم کر۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے آ کر کے فاتحہ پڑھی، دم کیا، اللہ نے شفا دے دی، زہر کا اثر ختم ہو گیا، بکریاں لے لیں، چلے گئے، واپس آئے مدینہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ذہن میں تھا کہ یہ استعمال کریں ان بکریوں کو، نہ کریں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہ دیں۔ کہتے ہیں مدینہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات رکھ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سے معاملہ ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید تو نے کیسے دم کیا تھا، کیا پڑھا تھا؟ کہا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے ہی سورۃ الشفا، یہ سورۃ الشفا ہے جی،
پھر اسے ام الکتاب بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سورۃ القافیہ، سورۃ الشافیہ. یہ ابھی میں مختصراً آپ کے سامنے یہ نام اس کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات آگے چل سکے. اس کو پڑھنا ہے. اس کی جو 7 آیات ہیں، اب میں بہت مختصراً ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جب ہم پڑھنے لگیں کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے ذہنوں میں موجود ہو. تفصیل میں اگر جائیں تو ایک ایک لفظ پر بحث اتنی ہو سکتی ہے، اتنی گفتگو ہو سکتی ہے کہ جمعہ کا وقت اس کے لیے بہت تھوڑا پڑ جائے. آغاز کا اس کا لفظ ہے الحمدللہ. حمد عام تعریف کو کہتے ہیں، ساتھ میں جب الف لام اس کے آغاز میں آ جائے تو وہ ہوتی ہے خاص تعریف. عام کو خاص میں بدل دیتا ہے جب الف لام آتا ہے اس کے آغاز میں. اور حمد اس تعریف کو کہتے ہیں آپ پر کسی نے احسان کیا ہے، فضل کیا ہے، آپ اس کے فضل احسان کو یاد کر کے جو دل سے تعریف کرتے ہیں، جس میں شکر کے عناصر ہوتے ہیں، شکر کا جذبہ جس میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمد. شکر یہ کہ جذبے کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، یہ ہوتا ہے حمد. اور خاص کسی کے لیے کرنا پھر ہوتا ہے الحمد. ٹھیک ہو گیا؟ للہ یہ اسم ذات ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کائنات میں اور کسی کے لیے، دنیا میں کروڑوں معبود لوگوں نے بنائے ہیں، بت کروڑوں بنے، دیوی دیوتا کروڑوں بنے، کروڑوں کی پوجا ہوئی، لیکن اللہ کا نام کبھی کسی کے لیے پوری کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ پوری کائنات میں یہ نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اس کی چلے کبھی ہوا وقت تو میں آپ کو یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ اسے لکھیں اور اس کا ایک حرف پہلا اللہ کا الف، اس الف کو آپ مٹا دیں تو آگے کیا رہ جائے گا؟ للہ. پھر بھی مکمل نام ہے. اور اگر آپ اس کو اگلے لفظ کو بھی حرف کو بھی مٹا دیں تو پھر ہو جائے گا لہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے. خیر وہ کبھی یہ تو ہو، اگر وائٹ بورڈ ہو تو میں آپ کو اس کا بتاؤں، پھر آپ کے سمجھ میں آئے یہ لفظ کیا چیز ہے. تو الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کون؟ اللہ. رب العالمین. رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ مجازن یہ ماں باپ کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ آیا ہے. ہم اکثر دعا ایک پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں ماں باپ کے لیے بھی آئے، میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرمانا جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ کو پالا تھا. تو یہاں سے لفظ کا معنی کیا نکلا؟ پالنے والا. رب العالمین. پہلے رب، رب کون ہے؟ جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرے، ہر ضرورت کو پورا کرے. عالمین، زمانے، جہان، یہ کائنات جس کے بارے میں سیٹلائٹ پہ جا کر کے بھی ہم، خلا میں جا کر بھی ہم ایک ہی بات کہہ سکے کہ ہماری دوربینیں، ہماری خوردبینیں، ہمارا پہنچنا، ہماری دسترس کائنات کے ابھی 10% تک بھی نہیں ہوئی، 90% کا ہمیں ابھی کچھ پتہ نہیں. اور ایک یہ جو کائنات، یہ جو گلیکسی وے، ملکی وے جسے کہتے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جو ہماری زمین سے کروڑوں لاکھوں گنا بڑا سورج، اور ایسے لاکھوں سورج اسی گلیکسی میں موجود ہیں، جس کی روشنی، جس کی انرجی کبھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، نہیں مانتے ان کو بھی عطا کرتا ہے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. آگے کیا آ گیا؟ الرحمن. رحمان،
فعلان کے وزن پر ہے۔ فعلان کہتے ہیں جس کام میں شدت پائی جائے، مثلا عطشان، اس کے مقابل میں ایک لفظ آتا ہے کہ بندے کی پیاس کے ساتھ اب ہے کہ پانی نہ ملا تو گیا، یہ شدت کی پیاس۔ اللہ تعالیٰ کے اسی وزن پر یہ لفظ ہے رحمان، یعنی شدت کی رحمت۔ اور الرحیم اگلا لفظ آ گیا۔ رحیم میں ہوتا ہے ہمیشگی، دوام، تسلسل۔ لفظ دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، لیکن اس میں تسلسل ہے، اس میں جوش ہے۔ رحمان میں جوش ہے، شدت ہے، اور رحیم میں مستقل چلنا ہے۔ بعض نے کہا ہے رحمان فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں کہ اپنے پرائے، ماننے والے، نہ ماننے والے، سب کے لیے مہربانیوں کا سلسلہ ہے، لیکن قیامت کے دن رحیم ہوں گے کہ ان کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ بعض نے اس کی ایک اور تشریح بھی کی ہے، کہتے ہیں رحمان جس طرح سمندر کی موجوں میں جوش ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں لائیے۔ آقا فرماتے ہیں بندہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ کی رحمت 2 قدم انسان کی طرف آتی ہے۔ تو یہ جوش، شدت، اور رحیم جس طرح مسلسل دریا چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اللہ کی رحمت مسلسل چلتی جا رہی، عطا کیے جا رہے ہیں، اس حد تک عطا کیے جا رہے ہیں کہ انسان 70 سال زندگی کے گناہوں میں گزار کر کے ایک دن آ کر کے بیٹھ کر کے رو پڑے یا اللہ میں تھک گیا گناہ کر کر کے، مجھے معافی کر دے، تو دوسرا جواب نہیں آتا، کہتے معاف کر دیا۔ یہ ہے رحمان الرحیم، یہ ہے رحمان الرحیم۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا میں آج مسلمان ہوتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں، میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ کہا عمر تو جانتا نہیں ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے رحمان اور یہ ہے رحیم۔ آگے ہے مالک یوم الدین، مالک ہے، پوری کائنات کا مالک تو ہے، لیکن یہاں کہا گیا یوم الدین۔ جزا یوم کہتے ہیں دن کو، جس طرح ہم کہتے ہیں یوم آزادی ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یوم کہتے ہیں دن کو۔ الدین، دین مطلب ہوتا ہے ضابطہ حیات بھی ہے، دین کو دین بھی کہا جاتا ہے، اور ایک خاص دن کا نام رکھا گیا یوم الدین، جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان فیصلے کریں گے، جس دن اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ انسانوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان فیصلہ کریں گے، اسے کہتے ہیں یوم الدین۔ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ فیصلے کرے گا۔ مالک تو آج بھی وہی ہے، مالک تو آج بھی وہی ہے، لیکن اس دن کے بارے میں خاص کہا اور پھر اعلان کیا کہ اس دن میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ اس دن دوستیاں کام نہیں آئیں گی، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، تمہارے خاندان، قوم، قبیلے کام نہیں آئیں گے، وہاں تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک لفظ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ حصر کیا ہوتا ہے؟ حصار لگا دینا، باؤنڈری وال لگا دینا کسی چیز کے آگے۔ شہروں کی کبھی فصیل ہوتی تھی، محاصرہ اسی سے لفظ ہم اکثر کہتے ہیں نا، فلاں محاصرے میں آ گیا، اسی سے ہوتا ہے کلمہ حصر، کہ کسی چیز کے گرد باؤنڈری وال لگا دینا۔ نعبدو کے سے پہلے ایاک لا کر کے باؤنڈری وال لگا دی کہ اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کے ماں سوا کسی کی نہیں، ورنہ اگر نعبدو کا ونستعینو کا بات وہی تھی، لیکن ایاک آ گیا پہلے، اس کا مطلب کہ صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ طریق معبد اس راستے کو کہتے ہیں جو چل چل کے لوگ چل چل کے گھس جائے، اس راستے کو طریق معبد کہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟
کہ انسان اپنے اختیارات اپنے مالک کے احکامات کے سپرد کر دے، یہ عبادت ہے۔ اپنے اختیارات، اپنی ذات، اپنی باڈی اپنے رب کے احکامات کے سپرد کر دے، یہ عبادت ہے۔ وہ کاروبار کرے اللہ کے احکامات کے تحت، وہ گھر بار کے معاملات چلائے، وہ رشتہ داروں کے معاملات چلائے، وہ دوستوں کے معاملات چلائے، جب اللہ کے احکامات کے مطابق وہ ساری زندگی اس کی عبادت بن جائے گی۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کما کر کے لا کر کے کھلائے، یہ بھی عبادت ہے اس کی، یہ بھی عبادت ہے۔ کھلا اپنی بیوی بچوں کو رہا ہے، لباس ان کو لے کر کے دے رہا ہے، لیکن یہ بھی عبادت بن جائے گا اگر اللہ کے احکامات کے تحت یہ معاملہ کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، حالات میں اونچ نیچ آتی ہے، غم پریشانی آتی ہیں، بیماری آتی ہے، مدد مانگنی پڑتی ہے، تو کس سے؟ اللہ سے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹے ایک بات ذہن میں ہمیشہ پکی طرح بٹھا لو۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بھی اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد جب بھی مانگنی ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، پھر اللہ سے ہی مدد مانگنا، کسی سے مدد نہ مانگنا۔ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، یہ خیر ایک لمبی بحث جائے گی، پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط، اہدنا ہدایت دینا، ہدایت دے ہم کو، اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا، راستہ بتلانا، طریقہ بتلانا۔ زندگی یوں گزارو گے تو تمہاری زندگی کا انجام بہتر ہوگا، یہ رہنمائی کرنا ہے۔ ہدایت مطلب رہنمائی کرنا، خیر خواہی کرنا کسی کی۔ اہدنا الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو۔ پل صراط ہم نے اکثر لفظ سنا ہے، پل صراط، تو اسی سے صراط راستہ۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، المستقیم سیدھا، درست، صحیح ڈائریکشن کی طرف ہمیں ہدایت دے دے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں چھڑی ہے یا تنکا ہے، کوئی چیز ہے، ایسے ایک لائن لگائی سیدھی، پھر دو یوں سائیڈ پہ، دو اس سائیڈ پہ لگا دی، کہا ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ میرا راستہ ہے، یہ دائیں بائیں جانے والے یہ میرے راستے نہیں ہیں، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ سیدھا سے مراد ایک اور بھی چیز ہے، وہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں اترکوا علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں اتنے روشن دین پہ تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اندھیرا نہیں ہے اس دین میں کہ بندہ کہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اندھیرا نہیں ہے اس دین میں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا۔ سوال ہوتا ہے نا کہ ہم سوال کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا صحیح راستہ دکھا دے، اب اس کی تھوڑی سی اور بات کہہ دی کہ وہ راستہ بتلانا، ان لوگوں کا راستہ بتلانا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جو آپ کے منعم علیہ ہیں، جن پر آپ کا فضل ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین سچے، صالحین نیکوکار، شہداء، یہ چار ہیں جن پر اللہ انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اب ہم ہر فاتحہ میں، ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ انبیاء کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا۔ یہ ہم سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر کیا؟ غیر المغضوب علیہم،
ان لوگوں کا یا اللہ ہمیں راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب آیا، جن سے تو ناراض ہو گیا، تو غصے میں آ گیا جن پر، یا اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ یہ کون ہے؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ تو وہ دعا بھی انسان کہتا ہے یا اللہ یہودیوں جیسا ہمیں نہ بنانا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستہ ہمیں دکھانا۔ گمراہ کون ہے؟ خاص طور پہ کہا جاتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ عیسائیت کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو عبداللہ تھے انہیں ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یا اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، ہمارے لیے ایسے راستے نہ رکھنا۔ تو وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے بات، پھر وہیں آ گئی۔ یہ دعا ہوتی، یہ ساری دعا ہے، یہ سورۃ فاتحہ دعا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، یہ اتنا خوبصورت یہ حدیث مبارکہ ہے نا جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں، کہ دل کو اتنا سکون ملتا ہے اس بات سے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان بری پر میرا اور آپ کا مالک کہتا ہے حمدنی عبدی۔ یار کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ہم یہاں کہیں الحمدللہ رب العالمین، اور مالک کا جواب اسی وقت آ جائے، اور فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ کبھی یہ احساس میرے اور آپ کے اندر جاگ جائے کہ ہم پھر ہمارے ان لفظوں کی ادائیگی جو ہو وہ کسی اور طرح کی ہو، پھر ہم یوں ہی نہ گزر جائیں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے، بلکہ اس احساس کے ساتھ کہیں کہ میں جو کہنے لگا ہوں میرا رب جواب دے رہا ہے۔ پھر آقا کہتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، مالک کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین کہتا ہے، مالک اعلان کرتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا کہہ رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے میرا بندہ۔ پھر آگے آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری پرسنل بات ہے میری اور میرے بندے کی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہیں یہ میری اور میرے بندے کی بات ہے۔ یہاں تو کوئی ایم این اے کہ نا فلانا میرا بندہ ہے، میری اور اس کی کچھ خاص باتیں ہیں، بندے کی چال ہی بدل جاتی ہے۔ تو جسے اللہ کہیں میری اور میرے بندے کی آپس کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں یہ میری اور میرے بندے کی آپس کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی عبدی ما سألہ، اور میرے بندے تو نے میری حمد کہی، میری ثنا کہی، میری بزرگی بیان کی، میرے بارے میں تو نے اعلان کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اب مانگ کیا مانگتا ہے۔ ولی عبدی ما سألہ، جو تو سوال کرے گا میں تجھے دے دوں گا۔ پھر انسان کہتا ہے یا اللہ میرا سوال یہی ہے کہ مجھے اس راستے پہ چلا جو راستہ صحیح ہے اور ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور مجھے گمراہوں اور جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ دعا ہوتی ہے، اور اختتام پہ کیا ہوتا ہے؟ آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، یا اللہ یہ جو ابھی ہم نے الفاظ کہے ہیں نا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، یا اللہ ان لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو محترم حضرات، نماز کا ہی سلسلہ ہے، یہ تو تھی دعا، یہ تھا آغاز، یہ تھی فاتحۃ الکتاب، یہ تھی ام الکتاب، یہ تھی سورۃ الشفاء، یہ تھی سورۃ القافیہ، جس کا میں نے مختصراً آپ کے سامنے ترجمہ رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ جب بھی ہم نماز پڑھیں کچھ مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہو۔ باقی یہ دعا ہے اور پورا قرآن جواب دعا ہے۔ رمضان بھی آ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے کہ یہ رمضان جو ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے ایسا رمضان آئے
کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو گناہ گار ہوں، جب رمضان مکمل ہو جائے تو اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو۔ ایسا رمضان اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعادت مندی ہے، خوشبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے بارے میں ابھی سے فکر مند ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جستجو کیجئے، کوشش کیجئے